مصطفیٰ کھار کے عیشانہ کردار کی سب سے بڑی گواہی ان کی سابقہ بیوی تیمینہ درانی نے اپنی کتاب میڈا سائی لکھ کر دی تھی۔ وہ مصطفیٰ کھار کی 2 بچیوں کی ماں بھی تھی، مگر انہیں کھار نے ایسی ذلت سے دوچار کیا کہ کوئی خاندانی اور باوقار مرد ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تیمینہ درانی جو اب میاں شہباز شریف کی اہلیہ ہیں، انہوں نے کتاب میں کھار کا اصل چہرہ بے نقاب کرتے ہوئے ایسے شرمناک اور ہوش ربا واقعات تحریر کیے تھے کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ کھار حقیقت میں اس کردار کا مالک ایسا سیاستدان ہے جو اپنی ہوس کا غلام تھا۔ تیمینہ درانی نے کھار پر الزام لگاتے ہوئے لکھا کہ کھار سے خاندان کی عورتوں کو بچانا مشکل ہو جاتا تھا، جبکہ اس نے اپنی سالی اور تیمینہ کی بہن عدیلہ کو بھی پھانس لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا گھر نہ صرف برباد ہوا بلکہ اس نے جب کھار کو اس کی اوچھی حرکتوں سے روکنے کی کوشش کی تو اسے ننگا کر کے بندوق سے پیٹ ڈالا تھا۔ تیمینہ درانی لکھتی ہیں، وہ ہمیشہ زبانی وار وہاں کرتا جہاں وار کرنا غیر شریفانہ فعل ہے، اور اس کی ایسی تمام باتیں جنسی اشاروں کنایوں سے خالی نہ ہوتی، کسی کو بخشا نہ جاتا، مائیں بہنیں بھائی بچے خالائیں ممانیاں وغیرہ سب اس کی رسوا کن باتوں کا نشانہ بنتی۔ وہ کسی چیز کی تقدیس کا قائل نہ تھا۔ اس دن مصطفیٰ نچلی منزل میں ورزش کر رہا تھا، فون بجا، اس نے فون اٹھایا۔ میں نے بالائی منزل پر نصب ایکسٹینشن سے کان لگا لیے۔ عدیلہ بول رہی تھی، کیا تمہیں مجھ سے پیار ہے؟ بولو، کیا تمہیں مجھ سے پیار ہے؟ مصطفیٰ کی آواز مجھ تک پہنچی، اتنا زیادہ کہ تمہیں کبھی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، بت بنی ہوئی۔ جو شکوک تھے، جو بے یقینیاں تھیں، وہ سب آنن فانن ناپید ہو گئی۔ میں نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ خاصی دیر بعد میں نیچے آئی۔ مجھ پر اب تک سکتے کا عالم تھا۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کانوں سنی پر یقین لیں۔ میں اب بھی اس سے دو بدو ہونے کے لیے خود کو تیار نہ پا رہی تھی۔ فون دوبارہ بجا۔ مصطفیٰ نے کسی سے بات کی، فون کرنے والے سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے پاسپورٹ کا بندوبست کر دے گا۔ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ دوبارہ فون بجا۔ دائی عائشہ نے فون اٹھایا، کہنے لگی کہ چودھری حنیف صاحب ہیں، اور فون مصطفیٰ کو تھما دیا۔ میں اوپر چلی گئی، ایکسٹینشن اٹھا کر سننے لگی۔ دل کو پتھر کر لیا۔ اس بار بھی عدیلہ بات کر رہی تھی، میں تمہیں پاسپورٹ بنا دوں گا، فکر مت کرو، یہ کام کروا کے رہوں گا، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ عدیلہ بضد تھی، جلدی سے بنوا دو، تمہارے بغیر رہنا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، میں یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں، ابھی میں تمہارے ساتھ نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں، صرف تمہارے ساتھ۔ میں اب بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ کر پا رہی تھی۔ اس سپہر ہم دونوں والدین کے ہاں گئے۔ غصے اور دکھ کی وجہ سے میرے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ اگر مصطفیٰ کو میری کیفیت کا احساس تھا تو اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے ایک گھریلو کانفرنس بلائی، امی اور عدیلہ کو لے کر امی کے بیڈ روم میں چلی گئی۔ میں نے امی سے کہا، مصطفیٰ نے مجھے عدیلہ کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح یہ اس کے پیچھے لگی رہتی ہے، اسے تنگ کرتی ہے، وہ تنگ آ چکا ہے۔ عدیلہ میری شادی کو تباہ کرنے کے در پہ ہے، میرے میاں سے پینگے بڑھانے میں لگی ہوئی ہے، وہ اس سے پہلو بچا رہا ہے، اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، یہ سب عدیلہ کا قصور ہے، یہ میری بہن ہے۔ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو قابو میں رکھیں، یہ لڑکی شائستگی کی تمام حدیں پھلانگ چکی ہے۔ عدیلہ نے میری کہانی کو درست ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ غصے سے تلملا اٹھی، مجھ سے کہنے لگی، جو تہمت لگائی ہے اس کا کوئی ثبوت بھی پیش کیا جائے۔ مصطفیٰ صاحب یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتے، ان سے بولو کہ یہاں آ کر میرے روبرو ان باتوں کا اقرار کریں۔ جب تک وہ نہ آئیں گے میں اپنی صفائی میں ایک حرف بھی نہیں کہوں گی۔ اس معاملے کا ان سے بھی تعلق ہے، آئیں اور سامنے آ کر مجھ سے بات کریں۔ اسے پورا یقین تھا کہ میرے پاس چال چلنے کے لیے پتے ہیں ہی نہیں۔ امی نے اسے اخلاقیات پر ایک لیکچر دیا اور کہا کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے، اگر اس کے والد کو پتہ چل گیا تو وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ میں نے کہا، عدیلہ میں پہلے ہی بہت سے مسائل میں گری ہوئی ہوں، تم ہو کہ حالات کو اور بگاڑے جا رہی ہو، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ ہم اپنی زندگی کے ایسے مرحلے سے گزر رہے ہیں جو دشوار بھی ہے اور تذبذب آمیز بھی۔ ہم اکھڑے ہوئے لوگ ہیں، جلا وطنی کے دن کاٹ رہے ہیں، تم ہماری زندگیوں کو عذاب بنانے پر کیوں تلی ہو؟ میں بے بس ہو گئی ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، تو مصطفیٰ صاحب کو اندر کیوں نہیں بلا لیتی؟ ہاتھ کے ہاتھ پتہ چل جائے گا کہ معاملہ اصل میں ہے کیا۔
اس کا اعتماد دیدنی تھا، وہ سراپا یقین تھی۔ مجھے پسپا ہونا پڑا۔ جب ہم گھر لوٹے تو میں نے مصطفیٰ کو ٹیلی فون پر ہونے والی اس بات چیت کے بارے میں بتایا جو میرے سننے میں آئی تھی، اور یہ بھی کہ کس طرح میں نے اس پر حرف نہ آنے دیا تھا۔ وہ مجھے گھورنے لگا۔ اس کے بعد اس پر سراسر جنون طاری ہو گیا۔ اسے اپنے حواس پر قابو نہ رہا۔ وہ دیوانوں کی سی حرکتیں کرنے لگا۔ اس نے اپنی 2 نالی بندوق اٹھا کر اس کے کندھے سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں گر پڑی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے پے در پے مجھ پر ضربیں لگائیں۔ میرے سر میں زخم آ گیا۔ جب خون بہنے لگا تو اس نے ہاتھ روکا۔ غصے سے کانپتے ہوئے اس نے کہا، ابھی اس لمحے اپنی امی کو فون کرو، انہیں بتاؤ کہ تم پاگل ہو، انہیں بتاؤ کہ یہ ساری باتیں تم نے دل سے گڑھی ہیں، فون اٹھاؤ۔ وہ داڑا، میں یہ نہیں کر سکتی، انہیں میری بات کا ہرگز یقین نہ آئے گا، میں اپنا بیان کیسے بدلوں، انہیں شبہ ہو جائے گا۔ وہ مجھے پھر مارنے لگا۔ کھڑی ہو جاؤ کتیا کہیں کی۔ میں بڑی مشکل سے اٹھی۔ اپنے کپڑے اتار، ایک تار بھی بدن پر نہ رہے، اتار کپڑے۔ میں کانپنے لگی۔ اس نے میری باہیں اس طرح مروڑی جیسے باہیں نہ ہوں پیچکس ہو۔ وہ بیٹھا مجھے کپڑے اتارتے دیکھتا رہا۔ اب میں بالکل ننگ دڑنگ لانگ روم کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ میرے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ اس سے بڑی تذلیل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دائی اور بلال کمرے کے باہر میری 2 بچیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ مصطفیٰ نے میرا جائزہ لیا، سر سے پاؤں تک نظر ڈالی۔ وہ مجھے ننگا کر کے میرے ذہن میں زبردستی داخل ہونا چاہتا تھا۔ میں خود کو بے بس اور تنہا محسوس کر رہی تھی۔ مجھ پر مکمل مایوسی کا عالم تھا۔ میں جس ذلت میں گرفتار تھی، اس کی وجہ سے میرا یہ احساس 2 چند ہو گیا تھا کہ باقی دنیا سے کٹ چکی ہوں۔ میں خود کو ڈانپنا چاہتی تھی، اس آدمی کے سامنے جس کی زبان شرم اور حیا کی فضیلت کا پرچار کرتے نہ تھکتی تھی۔ فون اٹھاؤ، اپنی امی سے بات کرو، پھر ہم دیکھیں گے۔ میں کپڑے پہنے بغیر فون نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میرے گھٹنے آپس میں ٹکرا رہے تھے اور میرے ہاتھ اور باہیں مجھے ڈانپنے کے لیے کافی نہ تھی۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے، کسی بھی چیز کا سہارا، جسے تھام کر کھڑی رہوں۔ میں نے گھٹنوں کے بل جھکنے کی کوشش کی۔ مصطفیٰ نے مجھے یہ بھی نہ کرنے دیا۔ میں اپنی جگہ سے ہلتی تو وہ چنگاڑ کر اچھل کھڑا ہوتا۔ میں اللہ کے حضور میں دعا کرتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، بالآخر میں ڈھہ گئی۔ میں نے سوچنے کی کوشش بھی ترک کر دی۔ ٹھیک ہے، میں فون کیے دیتا ہوں، مہربانی کر کے مجھے کچھ پہننے دو۔ میں نے اس حالت میں کپڑے پہنے کہ میرا جسم و جان ابھی تک شرم کے احساس سے تپ رہا تھا۔ میں نے فون کیا۔ میری باتوں میں ربط نہ تھا، کچھ کا کچھ کہہ گئی۔ امی کو بتانا تو یہ تھا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا سب جھوٹ تھا، لیکن کہہ یہ دیا کہ سب سچ تھا۔ در حقیقت اس وقت میرے لیے غلط اور صحیح کی تمیز مٹ چکی تھی۔ مصطفیٰ نے میرے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ اسے بند کرنے کے بعد مجھے شدت سے پیٹنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ فون کرتی ہوں۔ میں نے امی سے وہی بات کہہ دی جو مجھ سے کہلوانا چاہتا تھا۔ میں رو رہی تھی۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔